نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر دفاع صحابہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور مشہور دجال رافضی حسن العیاری کے ایک سوال کے جواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ حسن العیاری نے مستدرک سے ایک روایت پڑھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدو اللہ کہا، عدو الاسلام کہا، اسلام کا دشمن کہا، اللہ کا دشمن کہا، اور کسی کو اللہ کا دشمن کہنا یہ صریح ہے اس کی تکفیر میں، یعنی یہ کسی کو کافر کہنے کے مترادف ہے۔ اور ساتھ اس نے قرآن کی مشہور آیت سورہ البقرہ سے پڑھی کہ جو شخص اللہ سے دشمنی کرے، اس کے رسولوں سے دشمنی کرے اور فرشتوں سے دشمنی کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس نے مستدرک کی اس روایت کے بعد قرآن کی ایک آیت کے سے یہ مسئلہ مستنبط کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ کو کافر سمجھتے تھے، اور اس کے بعد اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ کافر نہیں تھے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ کر واپس آتا ہے، تو لہٰذا ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ۔ اب آپ اس دجال رافضی کی زبان سے یہ اعتراض خود سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم، حدیث نمبر 3377 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری ومسلم۔ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اتفاق کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث بشرط بخاری مسلم ہے، قال علی عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام، اے اللہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن، خنت مال اللہ، تو نے بیت المال میں خیانت کیا۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے جو گالی دی ہے، اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، میں عدو الاسلام عدو اللہ نہیں ہوں، میں نے خیانت بھی نہیں کیا۔ تو اس نے مجھے غرمنی 12 الفا، اس مجھ سے زبردستی 12,000 درہم یا دینار اس نے مجھ سے زبردستی جرمانہ لے لیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آ جاؤ تم دوبارہ میرا گورنر بنو کچھ عرصے کے بعد۔ میں نے کہا میں کیوں گورنر بنوں؟ ایضرب ظہری، تاکہ تم مجھے دوبارہ مارو، وان یشتم عرضی، تاکہ تم مجھے گالی دے دو، ان یؤخذ مالی بالضرب، اور تم مجھے مار کر میرے پیسے بھی مجھ سے لے لو۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جس نے صحابہ کو گالی دی ہے اس کو عدو اللہ کا دشمن، اور یہ صریح تکفیر میں۔ آپ نے اس دجال رافضی کو سن لیا، اب میں وہی روایت، وہی حدیث مبارکہ صحیح جس کی سند بھی صحیح ہے، صحیح علی شرط شیخین کہا امام حاکم نے، میں مستدرک سے آپ کے سامنے صرف وہی متعلقہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو اس نے پڑھا ہے۔ محمد بن سعید کہتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی عمر یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنت مال اللہ قال قلت لست عدو اللہ ولا عدو الاسلام ولکنی عدو من عاداہما، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے، اے اللہ کے دشمن، اے اسلام کے دشمن، تو نے اللہ تعالیٰ کے مال میں خیانت کی ہے۔ میں نے کہا نہ تو میں اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوں، نہ ہی اسلام کا دشمن، البتہ میں ان دونوں کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ یہاں تک اس نے روایت پڑھی، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 12,000 ہرجانہ بھی لیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو پیشکش کی گئی اسی عہدے کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قلت اخاف ان اقول بغیر علم ولا افتی بغیر علم وان یضرب ظہری وان یشتم عرضی وان یؤخذ مالی بالضرب، ھذا حدیث باسناد صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب دوبارہ پیشکش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں خوف رکھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کبھی میں لا علمی کی وجہ سے وہ بات کہہ دوں کہ
میں بے علم فتویٰ جاری کر دوں، یعنی اس چیز کی وعید میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بغیر علم کے فتویٰ جاری کروں، اور یہ کہ میری پیٹھ ماری جائے، یعنی مجھے سزا دی جائے، اور یہ کہ میری عزت پر گالیاں دی جائیں، اور یہ کہ میرا مال جو ہے وہ لے لیا جائے، تو میں اس منصب کو اب دوبارہ قبول نہیں کر سکتا۔ یہ جو الفاظ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، یہ انہوں نے جلال کی عالم میں، غضب کے عالم میں، اور ان پر جو ایک الزام تھا مال میں خیانت کرنے کا، اس صورتحال کے پیش نظر آپ نے فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ایسے الفاظ جو صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کے لیے کہے اور سخت الفاظ، ان سے نہ کوئی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، نہ ہی یہ حجت ہیں کسی شخص کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کہ صحیح مسلم میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، جس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سخت الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور ایسی ہی روایات کے حوالے سے یہ میرے سامنے آ رہی امام ابو نعیم کی کتاب الامامت ہے، اور آپ کا وصال ہے 430 ہجری، یہ اس کا صفحہ نمبر 345 ہے۔ اور ایسی تمام مثالیں جن کے اندر صحابہ اکرام ایک دوسرے کے حوالے سے سخت الفاظ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ کسی کے لیے حجت ہو سکتے ہیں؟ اور بالخصوص جب ایسے الفاظ حالت غضب کے اندر بیان کیے گئے ہوں تو ایسے الفاظ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں وہ سیدنا عباس اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے جو بات ہے اس کو ترک کرتا ہوں، اور آگے لکھتے ہیں وہ فی نظائر ذالک لم یجعل ذالک منہم ابدا اصلا لیحتج به علیہم لما عاتبوا من اکرام بعضهم بعضا من القول بتفضیلہ وتقدیمہ علی نفسہ فی حال الرضا، فاما حال الغضب والموجدۃ فلا اعتبار به ولا حجۃ فیہ۔ ایسی مثالیں کہ صحابہ اکرام کی آپس میں جو ناراضگیاں ہوئی، ان سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی، کیونکہ حالت رضا میں قول و فعل میں وہ ایک دوسرے کا عزت اور احترام والا معاملہ کرتے تھے۔ رہا معاملہ غصے اور جذبات کی حالت میں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس معاملے میں وہ کسی کے لیے بطور دلیل اور حجت شمار ہوں گی۔ ایسے الفاظ جو صحابہ نے ایک دوسرے کے لیے حالت غضب میں فرمائے، وہ کسی کے لیے دلیل نہیں ہوں گی۔ یہ اہل سنت کے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ شخص اتنا جاہل ہے کہ صرف روایت دیکھی اور اس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر پر استدلال کرنے کے لیے آ گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی روایات کو اہل سنت کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں ثابت کیا جاتا، فقط روایت دیکھ کر اس سے استدلال کرنا صرف اسی جاہل لافظی کا ہی شعار ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مشہور کتاب آ رہی ہے اہل سنت کی قاعدۃ فی الجرح والتعدیل، یہ ہے امام تاج الدین عبد الوہاب بن علی السبکی کی۔ آپ کے سامنے اس کا صفحہ آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام ابن عبد البر کے حوالے سے، ثم قال ابن عبد البر فمن اراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبینا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ علماء ثقات، جو ثقہ علماء ہیں، ان کے اقوال ایک دوسرے کے لیے جو جرح کے اقوال ہیں وہ قبول کرے، تو پھر اسے صحابہ کرام کے بھی بعض کے لیے قول کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے یہ کیا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوا کہ جس نے صحابہ اکرام کی جرح صحابہ کے لیے مان لی تو وہ شخص خسارہ پانے والوں میں ہے۔ یہ ہے قاعدہ اہل سنت کی کتابوں میں، یعنی صحابی کی جرح صحابی پر وہ بھی حالت غضب کے اندر قبول نہیں کی جاتی۔ یہ آپ کے سامنے دو قواعد میں نے بیان کر دیے۔ اپنے اس دعوے کی تائید میں اب میں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے اور باب کا نام ہے باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیقل العلم الی اللہ، کہ جب عالم سے سوال کیا جائے سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کا علم اللہ کے سپرد کر دے۔
یہاں پر روایت موجود ہے، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چچا زاد بھائی، اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ پہلے عربی متن سن لیجئے۔ قلت لابن عباس ان نوفل بقالیہ یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل انما ہوا موسیٰ آخر فقال قذب عدو اللہ، کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ بے شک نوف بقالی، یہ تابعی ہیں، ان کا تعلق دمشق سے ہے، زبردست سکہ امام ہے، ان کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ نوف بقالی یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن میں خضر علیہ السلام کے ساتھ جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، وہ جو معلوم و معروف رسول ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آگے سے ارشاد فرمایا؟ فقال قذب عدو اللہ، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ وہی الفاظ آپ نے حالت جلال میں کہے، نہ کہ اس سے مراد نوف بقالی کا کفر ثابت کرنا ہے اور نہ کہ اس سے مراد نوف بقالی کی تکفیر کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ کہنا ان سے حالت غضب کے اندر سرزد ہوا، اور اب اس کی شروحات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بخاری شریف کی مشہور شرح آ رہی ہے، اور اس شرح کا تعلق ہے امام شمس الدین برماوی کے ساتھ۔ آپ 831 میں آپ کا وصال ہوا، اور 831 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ علامہ الصبیح آپ کی مشہور شرح کا نام ہے۔ آپ اسی روایت کی جو شرح ہے وہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فقال قذب عدو اللہ، حضرت ابن عباس کا یہ کہنا کہ نوف البقالی یہ اللہ کے دشمن ہے، خارج مخرج التنفیر للقدح فی القائل فإن ابن عباس انما قاله في حال غضبه فيكون زجرا عن قوله لا اعتقادا فيه انه عدو اللہ۔ حضرت ابن عباس کا فرمانا اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، اس کلام کو ان کی ناپسندیدگی پر محمول کیا جائے گا اور نہ کہ قائل کی مذمت پر، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ حالت غضب کے اندر ارشاد فرمائے تو آپ کے اس کلام کو زجر و توبیخ پر محمول کریں گے، نہ کہ آپ کا یہ اعتقاد تھا کہ حقیقتاً نوف بقالی اللہ کے دشمن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عرب کے اندر جب کوئی شخص ایسی بات سنتا تھا، بالخصوص صحابہ اکرام جو ان کے نظریے کے مطابق حق پر مبنی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس قائل پر یہ الفاظ کا استعمال کر دیتے تھے، عدو اللہ کہہ دیتے تھے، اللہ کا دشمن۔ یہ آپ کے سامنے میں نے علامہ الصبی شیخ شمس الدین البرماوی جن کا وصال 831 ہجری ہے، جلد 2 صفحہ 92 سے میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے مشہور امام ہیں حدیث کے اور تفسیر کے۔ آپ اپنی مشہور شرح بخاری التوشی کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا وصال ہے 911 ہجری۔ آپ فرماتے ہیں قذب عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، اس سے مراد کیا ہے؟ قال ابن التین لم يرد ابن عباس اخراج نوف عن ولایت اللہ ولكن قلوب العلماء تنفر اذا سمعت غیر الحق فیطلقون امثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقیقته غیر مراده۔ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، امام ابن التین یہ فرماتے ہیں کہ نوف بقالی کو اللہ تعالیٰ کی ولایت سے خارج کرنے پر حضرت ابن عباس پر رد نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لیکن علماء کرام کے دل ناحق بات سے نفرت کرتے ہیں، جب وہ ایسی بات سنیں جو ناحق ہو تو اس پر وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ علماء کرام کے دل ناحق بات سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اس طرح کا کلام ان سے سرزد ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے مراد نہیں ہوتی، وہ حقیقت غیر مراد ہی۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ التوشی کے اندر فرما رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے حوالے کی طرف، اور تیسرا حوالہ ہے شیخ الاسلام زکریا انصاری
رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا مکمل نام ہے شیخ الاسلام زکریہ بن محمد بن احمد بن زکریہ الانصاری. آپ کا وصال ہے 926 ہجری. آپ کے سامنے آ رہی ہے منحۃ الباری، جو کہ اہل علم تحفۃ الباری کے نام سے بھی مشہور ہے. اس کی جلد اول ہے، صفحہ 368 ہے. اسی روایت کے تحت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ خَرَجَ مخرج الزجر والتحذير للقدح في نوف لابن عباس قاله في حال غضبه والالفاظ الغضب تقع على غير الحقيقة غالبا وتكذيبه له لقوله قال غیر الواقعی ولا یلزم منہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، اس کلام کو زجر و توبیخ پر محمول کریں گے، نہ کہ نوف البقالی کی تکذیب پر اور ان کی مذمت پر، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام حالت غضب میں فرمایا، اور حالت غضب میں کہے گئے الفاظ خلاف حقیقت ہوتے ہیں. آپ کا ان کو جھوٹا کہنا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے واقع کے خلاف بات کہی، اس سے ان کا جھوٹا ہونا لازم نہیں آتا. تو معلوم ہوا کہ جب علماء حق حقیقت کے خلاف بات سنیں تو اس پر اپنا رد عمل ایسے ہی الفاظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسا کہ التوشی کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ سماعت کر چکے. اور اگر ہم اس رافضی کی اسی دلیل کو مان لیں کہ حضرت عمر فاروق ان کو کافر سمجھتے تھے، تو اسی روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کے مطابق یا ان کے گمان کے مطابق یا ان کے نظریے کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کافر تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے انہیں دوبارہ اس عہدے کی پیشکش کیوں فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ الفاظ اس لیے سرزد ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کو یہ خبریں موصول ہوئی تھیں کہ آپ مال کے اندر خیانت کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے غضب اور غصے کا اظہار ایسے فرمایا. لیکن جب معاملہ ان کے سامنے بالکل واضح ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی عہدے کی پیشکش کی. حضرت ابو ہریرہ چونکہ اس معاملے میں کافی تہدید کا سامنا کر چکے تھے، تو لہٰذا آپ نے معذرت چاہی کہ اب میں دوبارہ ایسے عہدے کو قبول نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق کے اپنے طرز عمل سے ہماری گفتگو کی تائید ہوتی ہے، اور جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے حوالے سے اس قاعدے اور ضابطے کو محدثین بخاری، شارحین بخاری، محدثین کرام کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ایسے الفاظ سے نہ کسی کی تکفیر ہو سکتی ہے. ایسے الفاظ علماء حق سے اکثر سرزد ہوتے ہیں جب وہ خلاف حقیقت بات سنیں. تو چونکہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے والے عذر پر آپ نے اطمینان کا اظہار نہیں فرمایا، تو آپ نے اس لیے ان کے لیے الفاظ کہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا کما حقہ فہم عطا فرمائے. یاد رکھیے، میں نے اہل سنت کے مشہور دو ائمہ کرام کی کتابوں سے یہ اصول بھی ثابت کیا کہ صحابہ کرام پر جرح اور بالخصوص حالت غضب میں کی گئی جرح، اس سے کسی کے لیے نہ کوئی دلیل ہے نہ حجت ہے. اور میں نے اس کی تائید میں بخاری شریف کی 3 شروحات سے آپ کے سامنے روایت بھی بیان کی. بخاری شریف کی ایک روایت سے میں نے استدلال کیا، مستدرک کی اسی روایت سے میں نے اس کا جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق ان کو ان معروف معنوں میں کافر سمجھتے. جیسا کہ حسن اللہ یاری نے جھوٹ بولا تو حضرت عمر فاروق کبھی بھی انہیں دوبارہ اس عہدے کی پیشکش نہ فرماتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.